کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمیوں کا کام ہے، بندوں کا کام ہے کہ وہ حلال روزی کے نقشے بنائیں، لیکن ان نقشوں کے اندر جو رنگ بھرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خیال رکھے، ہمیشہ اس کا خیال رکھے پہلے، پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا خیال رکھے۔ مومن کا ہر کام جو ہے وہ جنت کمانے کے لیے ہے، تو ہوٹل میں بھی نیت خدمت کی زیادہ ہونا چاہیے، اور جب خدمت کی نیت کریں گے تو روٹی روزی تو اللہ دے ہی دے گا۔ دودھ والا کبھی بھی صبح چائے اور دودھ کے لیے ترستا نہیں ہے، کیونکہ وہ دودھ کا داعی ہے، دودھ کا سپلائر ہے۔ ایسے ہی ہوٹل والے کیسے بھوکے مریں گے اگر ان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ بھائی ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پتہ نہیں کون سا مسافر کیسا جا رہا ہے اور کیا اس کی تکلیف ہے، اپنے کو نہیں معلوم ہے۔ تو اگر ہم نے نیت یہ کر لی کہ بھائی کسی کا پیٹ بھر جائے، اس کے دل سے دعا نکلتی۔ ہم نے جو مشک ڈھابا کھولا تھا، یہ میری 20 سال کے تجربے کا نتیجہ تھا۔ کہیں بھی جاؤ وڑا پاؤ کھاؤ، کہیں بھی جاؤ سڑا ہوا کھاؤ، اور کھانا دل کے مطابق ملتا نہیں تھا، ملا تو مہنگا ملے گا۔ جب موقع ملا تو یہ نیت کی کہ چلو ایسا کچھ تو شروع کرے، تو اس وقت یہ بیچارے بڑے بھائی سستے تھے، آج بھی سستے ہیں، تو وہ شروع کر دیا، اور نیت یہ کیا 50% مارجن مشہور ہے ہوٹل والوں کی، لیکن میں نے بولا مولانا آدم صاحب ہمیشہ خدمت کی نیت کرو۔ تو کچھ ایسے آئے ہمارے پاس، مولانا آدم صاحب یہ 50 روپیہ، یہ 40 روپیہ ہمارے پاس ہے، ہم دھلیا سے اب تک بھوکے آئے ہیں، یہاں تک ہم کو نہ بریانی چاہیے نہ کچھ چاہیے، کچھ ایسا دے دو جس سے پیٹ بھر جاوے، آگ بجھ جاوے۔ تو مسافر کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو ہوٹل میں بھی نیت جو ہے وہ صرف کمانے کی نہیں ہونا، آخرت کمانے کی ہونا۔ دنیا اور دین کی ایک مثال ہے، ایک آدمی نے شہزادی کو پیغام دیا اور شہزادی نے قبول کر لیا، تو ساتھ میں نوکرانیاں خود بخود آ جائیں گی۔ ایک بے وقوف تھا، اس نے ایک نوکرانی پر دل آیا، نوکرانی کو کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پیغام قبول ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر ہو گیا تو صرف نوکرانی آئے گی۔ تو مسلمان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا نیت ہے؟ ایک آدمی ہے بیٹھے بیٹھے وہ نیت کا وہ 1,00,000 روپیہ خرچہ کر رہا ہے، بھائی یہ مدرسے کو دو، یہ صدقہ بیوہ ہے اور یتیم ہے، سب کو دے دو۔ اور ایک آدمی غریب بیٹھا ہوا مسلمان سوچتا ہے اللہ اگر تو مجھے بھی دیتا، خرچہ کرتا، اس کو کما کر اور پھر کھپا کر تقسیم کر کے پھر ثواب ملے گا۔ یہ مومن کو بیٹھے بیٹھے خالی نیت کرنے پر ثواب ملے گا، اتنا ہی۔ یہ ہے ہمارا دین، ہمارا ایمان۔ تو ہم کیوں نہ نیت یہ کرے کہ اللہ ہم سے خدمت لے لے، رابنا تو ہے، کوشش تو کرنا ہے، محنت تو کرنا ہے، کسی بندے کی دعا لگا دے۔ مختلف لوگ آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، بل دے کر جھکتا دینے والے بھی آئیں گے، اور بل دے کر دل دکھانے والے اور کھا کے بھاگ جانے والے بھی آئیں گے۔ تو وہاں ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ لہٰذا ہم سب اپنے اپنے جو بھی ہمارے شعبے ہیں کمانے کے، اس میں یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ بندوں سے اپنا کچھ کام لے لے تو انشاءاللہ اپنی روٹی روزی تو عزت کے ساتھ حلال طریقے پر آ جائے گی۔ اور اگر ہم نے غلط کیا، غلط کی بھی ہر لائن میں غلط کے راستے ہیں۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نانا فرماتے تھے، پورے پونا کے بکر قصاب کا چودھری تھا ایک بڈھا، لاسٹ میں بھکاری بن گیا، مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگتا تھا۔ تو میں نے ایک دن بلایا اس کو کہ چودھری ادھر آؤ، تم تو چودھری تھے، اتنے بڑے تھے اپنے قبیلے کے، بھیک پر کیسے آئے؟ بولے مردار جانور بھی ذبح کر کے، مردار جانور بھی کاٹ کر کھپا دیتے تھے، پیسے بنا دیتے۔ تو ہر لائن میں ہے، ہوٹلوں میں بھی ہے۔ تو یاد رکھنا وقتی لیپا پوتی تو ہو جائے گی،
لیکن اللہ چلنے نہیں دے گا کہ ہم تھوڑی چلاتے ہیں میری ہوٹل بہت اچھی چل رہی، فلانی کی ہوٹل بہت اچھی چل رہی، میرا دھندا اچھا چل رہا ہے. یہ صرف اللہ کرتے. تمناؤں کی دنیا یوں تو ہر انسان بساتا ہے مگر پاتا وہی ہے جو یہاں تقدیر لاتا ہے. تو تدبیر کے ہم مکلف ہیں. تدبیر کے بعد سب سے بڑی تدبیر یہ کہ دو چیزیں، سچائی، امانت داری. سچائی، امانت داری. ہمارے نبی نے بگڑی ہوئی دنیا میں اگر جیتا تھا دنیا کو تو صرف سچائی، امانت داری. مارکیٹ پورا دھوکے باز تھا مکہ مدینے کا، مشرکوں کا مارکیٹ. دوسروں کے اونٹ آئے، سواری جیسے لگائی، اونٹ لگایا کسی نے اور اندر ملنے کو گیا. باہر ایک آیا، اس نے جو اونٹ کے کوہان پر کاٹا چربی کا اتنا بڑا، اس نے ٹکڑا لیا. اونٹ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، یہ جا کے اپنا پکا کے کھا رہا ہے. پانی پر لڑائی، ایک دوسرے کی ضد پر لڑائی. اور ایسے میں دو چیزیں پکڑی ہمارے نبی نے، سچائی اور امانت داری. سچ کو نہیں چھوڑا، امانت داری کو نہیں چھوڑا. دنیا کیا کرتی ہے ہم کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا، ہم کو تو اس پر جنت ملے گی. اور آج ساری دنیا کا جو مارکیٹ کیپچر کیا ہے ہمارے جس بھائی نے بھی کیا، وہ لا الہ الا اللہ و امانت داری. مارکیٹ پورا دھوکے باز تھا مکہ مدینے کا، مشرکوں کا مارکیٹ. دوسروں کے اونٹ آئے، سواری جیسے لگائی، اونٹ لگایا کسی نے اور اندر ملنے کو گیا. باہر ایک آیا، اس نے جو اونٹ کے کوہان پر کاٹا چربی کا اتنا بڑا، اس نے ٹکڑا لیا. اونٹ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، یہ جا کے اپنا پکا کے کھا رہا ہے. پانی پر لڑائی، ایک دوسرے کی ضد پر لڑائی. اور ایسے میں دو چیزیں پکڑی ہمارے نبی نے، سچائی اور امانت داری. سچ کو نہیں چھوڑا، امانت داری کو نہیں چھوڑا. دنیا کیا کرتی ہے ہم کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا، ہم کو تو اس پر جنت ملے گی. اور آج ساری دنیا کا جو مارکیٹ کیپچر کیا ہے ہمارے جس بھائی نے بھی کیا، وہ لا الہ الا اللہ والا ہو یا نہ ہو، انہوں نے یہ دو اصول اپنائے ہیں، یہ سچائی اور امانت داری. تو اللہ نے مارکیٹ میں آج ان کو بٹھایا. مسلمان سے کیا بیر ہے؟ اگر یہ بھی سچائی امانت داری سے زندگی گزارے گا، اللہ اس کو پھر پیر سے اٹھا کر سر پر لائے گا. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرمائے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم تو چیزوں کو، دکانوں، مکانوں، ہوٹلوں کو اچھا بنا دیتے ہیں، اپنے کپڑے بھی اچھے پہن لیتے ہیں، اپنی صورت بھی اچھی بنا دیتے ہیں. ہمارا دل ہمارے بس میں نہیں، ہمارے دل کو بھی تو اچھا فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرما. تیرا تھوڑا سا خیال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی کے ہر شعبے کو چلانے کی توفیق نصیب فرما. اس ہوٹل کو شروع کرنے والوں کی نیتوں کو قبول فرما اور نیتوں کو درست فرما اور پارٹنروں میں محبت پیدا فرما. اے اللہ تیری مخلوق کو کھانے والوں کو بھی فیض پہنچا اور جو یہ بنانے والے ہیں ان کو دنیا کا بھی نفع عطا فرما اور آخرت کا بھی نفع عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شریر کے شر سے اور فتین کے فتنے سے، مکار کی مکاری سے اور سازشیوں کی سازش سے، اندر باہر کی مخالفتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، کینہ پروروں کے کینے سے، جادو ٹونا سفلی علم سے، اس ہوٹل کی، ہوٹل والوں کی، ہوٹل کے زمین کے مالک کی اور اسی طرح ہوٹل بنانے والوں کی اور ہوٹل چلانے والوں کی، یہاں کے کام کرنے والے ملازموں کی، یہاں دینے والے مالکوں کی، آنے والے کھانے والوں کی، سب کی حفاظت فرما اور سب کی زندگی بنانے کے فیصلے فرما. جو ہدایت سے محروم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما اور جو ہدایت پا کر بھی ہدایت پر نہیں چلتے ہیں ان کو بھی ہدایت